آداب کی ایک مثال دیتا ہوں. اوہ توبہ. ابو علی الفارسی بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کے بھی اور صرف اور نحو کے امام ہیں. یہ خصائص جس نے لکھی ہے ابن جنی. یہ ابن جنی جوانی میں مدرس ہو گیا، درس دے رہے تھے، طلباء جمع تھے. ابو علی الفارسی آئے، کنارے پہ دیوار کے ساتھ کان لگا. اس کے بعد روانہ ہو گئے اور کہنے لگے تذببا قبل انصرامن. تذببا زبیب سے، قبل انصرامن انگور وقت سے پہلے پک چکا ہے. جب درس ختم ہوا طالب علم نے بتایا حضرت ابو علی الفارسی کا کیا کہا کہ تذببا قبل انصرامن. اوف غلطی ہو گئی کوئی. انہوں نے اشارہ کر دیا کہ غلطی ہو رہی ہے. اس کے بعد 40 سال تک ابو علی الفارسی زندہ تھے اور 40 سال تک ابن جنی ان کے ساتھ لگے رہے. ان کی زندگی میں درس نہیں دیا. جب استاد فوت ہو گئے اور درس دینے بیٹھ گئے تو پہلے ہی دن خصائص 3 جلدوں میں لکھ لی. علم اتنا مضبوط ہو گیا تھا. آداب دیکھے گا. اور یہ رسالہ قطبیہ جس نے لکھا ہے قطب الدین، رسالہ شمسیہ بھی اسی کا ہے. میر سید جس کو سید سند کہتے ہیں جرجانی، اس نے جب رسالہ قطبیہ پڑھ لیا تو اس کو بہت شوق ہو گیا کہ قطب الدین خود زندہ ہے، جس نے کتاب لکھی ہے چلتے ہیں ان سے براہ راست پڑھتے ہیں. تو قطب الدین کی خدمت میں چلا گیا شیراز. اس کو کہا کہ میں نے آپ کا رسالہ قطبیہ پڑھ لیا، اب خدا کے لیے مجھے پڑھاؤ. میں آپ کے پاس آیا ہوں. وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بھویں جو تھے وہ آنکھوں پہ پڑی تھی. اس نے ایسی اٹھا کے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ اوہو آپ بہت مستعد طالب علم ہیں، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. میرا خاص شاگرد ہے مبارک شاہ، وہ مصر میں پڑھا رہا ہے، اس کو خط لکھتا ہوں. جیسے آج میں نے اپنے خاص شاگرد مولانا صباح صاحب سے گزارش کی کہ طالب علموں میں منطق کا شوق پیدا ہوا اور تیرا طریقہ بہت سمجھانے کا اچھا ہے، پڑھاؤ ان کو. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا. قطب الدین نے کاغذ پر لکھا مبارک شاہ السلام علیکم، یہ طالب علم آیا ہے، پڑھنے میں اچھا ہے، خیال رکھو. قطب الدین. میر سید جب مصر چلا گیا مبارک شاہ کے پاس اور ان کو قطب الدین کا خط دکھایا تو کہا صبر کرو. وہ جا کے نہایا، کپڑے پہنے جیسے جمعے کی تیاری کر رہا، خوشبو لگائی اور پھر آ کے حضرت کا خط لے لیا. میرے استاذ کا خط آیا. توبہ کیسے لوگ تھے ویسے. کہا ایسے لوں گا خط کیا. خط لے کے چوما اس کو آنکھوں اور سینے پہ لگایا. کہا ایسا جیسے مصر میں آج عید ہو گئی ہے. میر سید کو کہا کہ سبق میں تو بیٹھنے دوں گا، میرے شیخ نے حکم دیا ہے، لیکن 2 شرطیں. ایک تو آپ دیر سے آئے، آگے نہیں آؤ گے، پیچھے بیٹھو گے. جو پہلے سے داخلہ لے چکے ہیں ظاہر ہے ان کا حق ہے آگے. اس نے کہا ٹھیک ہے پیچھے بیٹھو. کہا دوسرا یہ کہ تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے، میں اکثر علم پڑھا چکا ہوں اور اب تم آیا ہو، بس جتنا سمجھ میں آیا اتنا سمجھو. اس نے کہا منظور ہے. تیسری شرط روزانہ 1 دینار دو گے، روز 1 دینار. اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، مصر میں رات کو مزدوری ہوتی تھی اور 1 رات کے 2 دینار ملتے تھے.
وہ ایک اپنے پاس رکھتا تھا خرچے کے لیے اور ایک حضرت کو پیش کرتا تھا، وہ مصلے کے نیچے رکھتا تھا۔ درس شروع ہو گیا، میر سید پیچھے بیٹھ گئے۔ جب چند دن گزرے تو جس مدرسے میں مبارک شاہ مدرس تھا اس میں ایسے آمنے سامنے کمرے بنے تھے، 2 قطار تھے ایسے۔ تو رات کو استاد دیکھنے کے بھائی لڑکے کیا کر رہے ہیں، طالب علم جو پڑھنے آئے ہیں کس طرح پڑھ رہا ہے۔ سب طلبہ سو رہے ہیں، ایک کمرے میں دیا جل رہا ہے اور آوازیں آ رہی جیسے مناظرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کتبیہ کا متن پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی شرح، پھر مبارک شاہ کی تقریر، اور پھر یہ تینوں کو رد کر کے کہتا ہے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے۔ مبارک شاہ نے سمجھا کہ 4-5 طلباء اندر بیٹھے ہیں۔ جب کھڑکی سے دیکھا تو اکیلے میر سید بیٹھا ہوا ہے سر پکڑ کے۔ مورخین لکھتے ہیں ابتہجا، خوش ہو گئے، حتی رقصا من ابتہاجی، دا سے پاغ میدان کے گٹھ دا سے قابل و دا سے لائق طالب راغل ہے۔ جب صبح درس کا وقت ہوا تو مبارک شاہ نے اعلان کیا میر سید کو کہ آگے آؤ، یہاں بیٹھو۔ طالب علم کی تو یہ قطار ہے نا کہ اس سے آگے ہو کر کے ادھر مسلح ڈالا کہ یہاں بیٹھو۔ میرے استاد نے صحیح آدمی بھیجا تھا۔ جب سفر کا وقت آیا، روانگی کا نصاب پورا ہو گیا، تو مبارک شاہ نے وہ سارے دینار جتنے تھے وہ جمع کیے تھے، ایک بوری بھری تھی، اور وہ ان کو پیش کر دی کہ مجھے فکر تھی کہ آپ جا کے کیسے پہنچیں گے دوبارہ، بہت تکلیف ہے، تو میں نے آپ کے سفر خرچ کے لیے پہلے سے یہ انتظام کیا کہ آپ سے 1 دینار روز لیتا تھا اور وہ آپ کے لیے جمع، 1/2 دینار بھی اس میں سے قبول نہیں کیا، سارا ان کو واپس کر دیا۔ علم تو ایسی مشقتوں سے، ایسی قربانیوں سے اور ایسے آداب سے دنیا میں پھیلا ہے۔